کیونکہ درس قرآن کا ہر اتوار کو سلسلہ رہتا ہے اور سورہ ابراہیم ہماری درس کا حصہ ہے اور یہ چل رہی ہے سورہ ابراہیم کی تفسیر، تو آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کی چند آیات اور اس کی تفسیر عرض کروں گا۔ پچھلے اتوار کو جو کہ پہلا ہی روزہ تھا، اس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ اس کی آیت نمبر 23 اور 24، 25 اور اس سے پیچھے 20، 21، 22 کے اندر دو گروہوں کا تذکرہ ہے، ایک کافر اور ایک مسلمان۔ کافر یعنی کہ وہ اللہ کا انکار کرنے والا، ضروریات دین کا انکار کرنے والا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ ماننے والا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو نبی ماننے والا جیسے قادیانی۔ ان سب کے لیے ایک ہی حکم ہے، کیونکہ یہ کفر ہے اور کفر کی بخشش نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سزا میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ اور وہ لوگ جو کہ مسلمان ہیں الحمدللہ اور اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، مرتے دم تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے راضی ہے اور ان لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہاں، اگر کسی نے اپنے اعمال میں کمی کی، کوتاہی کی، اس کے لیے یا تو اللہ تعالیٰ فضل فرما دے، خود ہی معاف فرما دے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے، یا کسی رشتہ دار کی سفارش، جیسے علماء، حفاظ، شہید، ان لوگوں کا تذکرہ موجود ہے کہ ان کی تو بخشش ہوگی، بلکہ ان کو بھی کہا جائے گا کہ آپ اپنے ساتھ 70 لوگوں کو، 10 لوگوں کو جن کی سفارش کریں گے ان کو بھی بخش دیا جائے گا۔ تو یہ علماء، حفاظ کی بات میں نے کہی کہ وہ جو صاحب ایمان، صاحب عمل اپنے ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ تعالیٰ کرم فرما کے ان کی بخشش فرمائے گا تو ان کو شفاعت کا بھی درجہ عطا فرمائے گا۔ اب آگے چل کر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جو ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے سب سے بڑی، وہ ہے توحید و رسالت کا کلمہ، یعنی کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ جو کلمہ شہادت ہے، کلمہ طیبہ ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَثَلُ، بلکہ پیچھے سے ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح پاکیزہ کلمے کی مثال بتاتا ہے؟ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کی مثال ایسی ہے، اس درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں بالکل مضبوط ہیں اور اس کا تنا آسمان کو پہنچا ہوا ہے۔ یعنی ایک ایسا درخت ہو کہ جس کی جڑیں خوب مضبوط ہوں اور وہ لمبائی میں، اونچائی میں خوب بلندی کو پہنچا ہو، تو وہ درخت دیگر درختوں میں مضبوط اور اچھا اور اعلیٰ ہے۔ کلمہ طیبہ کی مثال بھی ایسے ہے کہ جو روح اور جسم کے اندر پیوست ہے اور اس کی برکات کا ظہور آسمانوں تک پہنچا ہوا ہے، کہ بندے جب اعمال خیر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال خیر کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور فرشتے ان اعمال خیر کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندی کو لے جاتے ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی؟ جس درخت کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہاں تذکر آیا وہ کھجور کا درخت ہے، کہ کھجور کا درخت، اس کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہیں، مضبوط، اور تنا خوب لمبا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں فوائد بہت ہیں، اور سب سے بہتر ہے کہ اس کے پتے وغیرہ نہیں جھڑتے، اس کی گندگی نہیں ہوتی، وہ اوپر ہی اوپر خشک ہو جائیں گے، وہیں سے پھر دوسرے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کھجور کے درخت کو بعض مثالوں میں مومن کی مثال قرار دیا ہے، کہ مومن کی اگر کوئی مثال ہے تو وہ کھجور کا درخت ہے، وہ جس حال میں بھی ہو اس حال میں ہی فائدہ مند ہے۔
اگر وہ کھڑے کھڑے خشک بھی ہو جائے تو بھی اس کا تنا شہتیر یا ستون یا پلر کی طرح کام آ جاتا۔ فرمایا تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، یہ پاکیزہ درخت وہ ہے جو ہر آن اپنے رب کی اجازت سے پھل دیتا رہتا ہے۔ کھجور کا درخت واحد ہے جو پورے سال پھل دیتا رہتا ہے۔ تو مومن بھی وہ واحد بندہ ہے دنیا کے اندر کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حال میں اس کے اعمال کو بہتر بنایا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، اب ہم روزے سے ہیں، کھا پی نہیں رہے تب بھی ثواب ہے، افطار میں کھائیں گے تو بھی ثواب ہے، سحری کھائیں گے تو بھی ثواب ہے، اگر روزے دار سو جائے اعتکاف کر لے مسجد میں تو بھی ثواب ہے۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں، وہ تجارت پہ جا رہا ہے تو بھی ثواب ہے، اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے، ان کے منہ میں لقمہ دے رہا ہے تو بھی ثواب ہے، اپنی اہلیہ کے منہ میں لقمہ دے دے تو بھی ثواب ہے، اپنے بچوں کے منہ میں لقمہ دے دے تو بھی ثواب ہے، حتیٰ کہ شادی بیاہ کرے تو بھی ثواب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے کہ اس کے نفس کی خواہش اس سے تکمیل پہنچے گی۔ فرمایا کہ بتاؤ اگر وہی یہ تکمیل حرام میں کرتا تو اسے گناہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ عرض کی حضور ہوتا، تو فرمایا حلال پہ اس کو ثواب۔ یعنی مومن کی مثال اتنی شاندار ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ہاں ہماری نیتوں پر اس کا دار و مدار ہے، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرنے چاہیے، خواہشات نفس یا دنیا کو دکھلاوے کے لیے نہیں کرنے چاہیے، کہ یہ جو ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، وہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، بڑی سی بڑی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارک میں موجود ہے 3 بندوں کو دکھلاوے کی وجہ سے سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس میں ایک قرآن کا پڑھنے والا قاری ہوگا، اس کو حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈالو، فرشتے اس کو پاؤں سے پکڑ کے منہ سے گھسیٹیں گے اور کھینچ کے لے کے جا رہے ہوں گے۔ وہ عرض کرے گا مولا کیوں؟ میں نے تو قرآن پڑھا، لوگوں کو سنایا۔ فرمایا تو نے جو قرآن پڑھا تھا وہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پڑھا تھا، تو چاہتا تھا کہ لوگ تیری تعریفیں کریں، لہذا دنیا میں تجھے مل گئی، آج تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ دوسرے نمبر پہ سخی، جس نے اپنا مال خوب خرچ کیا، فرمایا اس کو بھی جہنم میں ڈالو، فرشتے اس کو بھی پاؤں سے پکڑیں گے، منہ سے گھسیٹیں گے۔ عرض کرے گا مولا میں نے تو اپنا مال تیری راہ میں خرچ کیا۔ فرمایا نہیں، ہماری رضا کے لیے نہیں کیا، اس وجہ سے کہ تاکہ تمہاری واہ واہ ہو، لوگ کہیں بڑا مالدار، بڑا سخی آدمی ہے، دنیا میں ہو گیا، یہاں کچھ نہیں ہے۔ اور تیسرا بندہ جو اپنی جان دے چکا، شہید، فرمایا اس کو بھی ڈالو۔ عرض کرے گا مولا میں نے تو اپنی سب سے قیمتی جان تیری بارگاہ میں خرچ کر دی۔ فرمایا نہیں، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تیرے مرنے کے بعد کہیں بڑا بہادر آدمی تھا، بڑا دلیر تھا، تیری جان گئی تو گئی، جا انہی سے لے بدلہ، یہاں نہیں ہے کچھ، اور اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اتنے بڑے بڑے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر ہمارے اندر ریاکاری، دکھلاوا، لوگوں کی خوشنودی سامنے پیش نظر ہو۔ سارے کام چھوٹا ہو یا بڑا ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے۔ جب عبادت اسی کی ہے تو خوش بھی اسی کو کرنا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا۔ فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تبارک و تعالی مثالیں دیتا ہے لوگوں کو تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ مثالیں ہیں، مثالوں سے باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ بعض اوقات کوئی مشکل بات ہوتی ہے نہیں سمجھ پاتے، لیکن مثال اگر پیش کر دی جائے تو وہ بالکل واضح لفظوں میں بات سمجھ میں آ جاتی۔ پھر فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ فرمایا کہ جو خبیث کلمہ ہے یعنی کفر ہے، اس کی مثال اس خبیث درخت کی طرح ہے کہ جو زمین کے صرف اوپر رہتا ہے، قرار نہیں پاتا، تو اس کو زمین کے اوپر سے ہی کھینچ کر نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ فرمایا ہے کہ یہ ایک پھل ہے یا ایک درخت ہے جس کو اندرائن کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بہت کڑوا قسم کا درخت اور اس کا پھل ہے، زمین کے صرف اوپر رہتا ہے، اگر اس کو چکھ لیا جائے تو اس سے زیادہ کڑوی چیز نظر نہیں آئے گی، اس قدر وہ جو ہے بد مزہ ہے۔ فرمایا اس کی مثال جو کلمہ ہے، جو برا کلمہ ہے یعنی کہ کفر ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ نہ تو اس کا اندر فائدہ ہے، نہ باہر فائدہ ہے، نہ اس کا نفع ہے، نہ اس کا ذائقہ ہے،
اب دیکھیے کہ بظاہر جو کفر میں مبتلا لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی علاقے اور ملک سے تعلق رکھتے ہوں، بظاہر اپنے کفر میں بڑے عیش میں ہیں، خوش ہیں، بڑے چمک دمک میں ہیں، لیکن حقیقت حال دیکھی جائے تو ان کے اندرون وہ سکون اور اطمینان قلبی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان قوم کے اندر پھانسی دینا یہ جو ریشو ہے بہت کم ہے۔ ہم جتنے بھی پریشان ہوں لیکن ایک سہارا، یار جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، اس میں بھی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ، تو سکون مل جاتا ہے۔ کافر کے پاس یہ چیز نہیں ہے، اس کا نتیجہ اینڈ یار مر جاؤ، بس ٹرین کے نیچے آ جاؤ، اس جان سے چھوٹے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر پاگل پن، ذہنی شکار، ذہنی دباؤ کا شکار یہ لوگ کم ہیں، جبکہ غیر مسلموں کے اندر اس کا ریشو بہت زیادہ ہے۔ ذہنی کیوں کم ہے؟ اس وجہ سے کہ مسلمان جو بھی سوچے، جہاں تک بھی سوچے، آخر میں آ کر کہتا ہے بھائی میرے بس کی نہیں ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، اور وہاں آ کر اسے اللہ تعالیٰ اطمینان دے دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین رکھا گیا۔ پھر فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ آخری آیت ہے یہ، تفسیر اس کی ختم کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ثابت کلام کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ ثابت کلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر یہ ثابت رہ گیا، اسی پر قائم رہتا ہے، تو اللہ دنیا میں بھی مسلمان کو ثابت رکھے گا، آخرت میں بھی ثابت رکھے گا۔ کیسے؟ جب بندہ مرنے کے بعد، بلکہ مرتے وقت بھی مسلمان کے لیے آسانی ہے۔ فرمایا احادیث طیبہ میں کہ جب مسلمان کی روح نکالی جائے گی تو ایسی آسانی سے نکالی جائے گی جیسے گندھے ہوئے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، اور جب کافر کی روح نکالی جائے گی تو ایسے جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹے کے درخت پر ڈال کر کھینچا جائے تو وہ جو کپڑا ہے ریشم کا، اس کا تار تار ٹوٹ جائے گا۔ اس شدت سے کافر کی موت ہوتی ہے، جبکہ مسلمان کی اتنی نرمی سے ہوتی ہے۔ پھر جب قبر میں چلا جائے گا تو اللہ اس کے پچھلے کلمے کی وجہ سے اسے ثابت قدم رکھے گا۔ جب منکر نکیر آئیں گے تو اسے اٹھائیں گے، جب وہ بیٹھ جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ کیونکہ وہ دنیا میں مسلمان تھا تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کیونکہ وہ دنیا میں اسلام پر تھا تو وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور جب تیسرا سوال ہوگا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو کیونکہ وہ یہاں پر سرکار کا غلام تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں بھی کہے گا ھذا محمد الرسول اللہ، یہ ہمارے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اسے نصیب ہوگی، اور جو یہاں پر منکر ہوگا تو وہ وہاں کہے گا ہا لا ادری، ہائے افسوس میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، نہ پہلا سوال، نہ دوسرا، نہ تیسرا، کچھ بھی جواب نہیں دے سکے گا۔ اب دونوں کا فرق حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب مسلمان یہ جو کلام کہہ کر جواب دے کر فارغ ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کو فرشتوں کے ذریعے کہ نم کا نومت العروس، سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے۔ دلہن کے لیے بناؤ سنگھار ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے، نئے کپڑے ہوتے ہیں، نئے بستر ہوتا ہے، اس کو سنوارا جاتا ہے۔ آج اس مسلمان کے لیے بستر جنتی لگایا جائے گا، خوشبوئیں جنتی ہوں گی، ہوائیں جنتی ہوں گی، اس کو بنایا سنوارا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا اب تو سو جا، تجھے پھر قیامت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے مسلمان کا ثابت قدم رہنا۔ اور کافر، اللہ اکبر، اس کے لیے جب وہ جواب دے کر فارغ ہوگا اور تینوں میں ناکام ہوگا تو فرمایا اس کے لیے اندھا اور بہرا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ وہ چیخے گا، اس کو آواز نہیں آتی،
اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوں گے، وہ دیکھ نہیں سکتا، اور وہ سانپ یا فرشتہ اس پر مقرر ہو کے اسے خوب مارتا رہے گا، سزائیں دیتا رہے گا، اور اسی طرح وہ قیامت تک اپنی قبر میں عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ ظالموں کو گمراہ کرے گا، یعنی راہ سے ہٹا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اور آخرت کی کامیابی بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔